بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا SOC 101 کا لیسن نمبر 45 کریں گے اور آج الحمدللہ ہمارا سارا کا سارا کورس ہو جائے گا کمپلیٹ. بہت سارے بچے تھے مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نا ہمیں امپورٹنٹ کوسچنس بتائیں. دیکھیں امپورٹنٹ کوسچنس جو ہوتے ہیں نا میں آپ کو یوں نہیں بتا سکتی کہ یہ کوسچن آئے گا ٹھیک ہے. جو ورچوئل یونیورسٹی کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں نا اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ٹاپک امپورٹنٹ ہے. ایک ٹاپک امپورٹنٹ ہے. ہر ٹاپک میں سے کوسچن بناتے ہیں. یہ کوئی بھی ٹاپک نہیں چھوڑتے کیونکہ دیکھیں نا ویسے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر بورڈ کے ایگزامس ہوں تو یا اس طریقے سے تو ہر بچے کا پیپر نا سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے بورڈ کے کافی سارے ہیں. انشاءاللہ اب آگے 9th 10th کے بھی میں لیکچر سیریز سٹارٹ کروں کہ آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ وہ بھی ساتھ ساتھ پریپیئر کروائیے گا. اب ان کے بارے میں ہمارا اندازہ پکا ہوتا ہے کہ یہ والے کوسچنز آتے ہیں ٹھیک ہے. پکا اندازہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کیونکہ وہی سیم کوسچنز ہوتے ہیں. لیکن ورچوئل یونیورسٹی والوں نے نا ایک تو یہاں پہ اسٹرینتھ بھی زیادہ ہوتی ہے اور لاکھوں کے حساب سے پیپر بنتے ہیں. ایک سبجیکٹ کے لاکھوں کے حساب سے پیپر بنتے ہیں اور یہ پیپر ڈفرینٹ بناتے ہیں. تو ہر ٹاپک میں سے کوئی ان امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہو نہ چھوڑ دے یہ اس کو بھی نہیں ہے. اس میں بھی کوئی نہ کوئی سینیریو بنا کے آپ لوگوں کے کوسچن میں دے دیتے ہیں. اسی لیے میں آپ سب لوگوں سے یہ کہتی ہوں پاسٹ فائلز پہ جانے کے بجائے ادھر جانے کے بجائے آپ لوگ لیکچر کو سنا کریں. جو ٹائم آپ نے پاسٹ فائلز پہ لگانا ہے وہ والا جو ٹائم ہے نا آپ لوگ دو دفعہ لیکچر کو سن لیں. ایک دفعہ سارے لیکچر سنیں ٹھیک ہے. ساتھ ایک دفعہ ہینڈ آؤٹ کو یا PPTs کو آپ لوگ ریڈ کرتے جائیں. دوسری دفعہ پھر سے سنیں. MCQs کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہاں سے آپ لوگوں کو اچھا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے کہ MCQs کس طرح کے آتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے. تو MCQs کی یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں یہ دیکھ کے جایا کریں اور ساتھ میں یہ لیکچر جو ہے نا یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے کیا کریں. SOC 101 کا پیپر ہوتا بھی سینیریو بیس ہے ٹھیک ہے. یہ اب اس سے زیادہ میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ فلاں ٹاپک میں سے آئے گا کوسچن. ایسا نہیں ہوتا. سب میں سے آتا ہے. ہر چیز میں سے آپ کو بھی آپ لوگوں نے میڈیم کا پیپر دیا ہوگا آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ پیپر دیتے ہیں. پاکستانی سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے سینیریو بنا کے دیتے ہیں. ہم لوگ آج کے لیکچر میں پوسٹ ماڈرن سوسائٹیز کے بارے میں تھوڑی سی تھیوریز کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ سوشیالوجی کے دوسرے جو پاکستان میں جو اس کا جو پوسٹ ماڈرنزم ہمیں نظر آتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے. پھر سوشیالوجی کا جو دوسرے ڈسپلنس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ اسٹڈی کریں گے ٹھیک ہے. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. سب سے پہلے ہم لوگ مائیکل فوکالٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں. مائیکل فوکالٹ ایک بہت ہی پرومیننٹ پوسٹ ماڈرن تھیورسٹ تھے. انہوں نے یہ جو پہلے جو ایک گرینڈ تھیوریز ہوتی تھی نا یعنی کہ جو پہلے بڑی جو گرینڈ تھیوریز ہوتی جیسے اگر یاد ہو ہم لوگوں نے فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو پڑھا تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے انٹریکشنسٹ پرسپیکٹیو پڑھا تھا. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ پورے کے پورے ہیومن ایکسپیرینس کو اکٹھا ایک ہی دفعہ بھی ایکسپلین کر دیا کرتے تھے. ان کو ہم لوگ میٹا نیریٹو تھیوریز بھی بولتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ ہم پوری کی پوری جو ہیومن ایکسپیرینس ہوتے ہیں نا سب کو ہم لوگ اکٹھا ہی ڈیفائن کرتے ہیں. لیکن جو مائیکل فوکالٹ تھے نا انہوں نے لوکل اور اسپیسیفک اور جو ہسٹوریکل کنٹیکسٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر فوکس کیا تھا تاکہ ہر اسپیسیفک ایک علاقے کے بارے میں اسپیسیفک ہسٹوریکل کنٹیکسٹ کے حساب سے ہم لوگ یہ دیکھ سکیں کہ پاور ریلیشنز اور سوشل پریکٹسز کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے, کس طریقے سے پاور کو ہماری سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور کیا کام ہماری سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں. کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کو سوسائٹی کے اندر کس طرح سے چلایا جاتا ہے. فوکالٹس نے ایک کنسیپٹ دیا تھا ڈسکورس کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نالج ہوتا ہے نا وہ ہمارے اپنے اسپیسیفک ہسٹوریکل اور سوشل کنٹیکسٹ میں بلڈ ہوتا ہے. یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے. دیکھیں آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا اس سوسائٹی کے بارے میں ہی آپ لوگوں کا نالج کیسے پروڈیوس ہوتا ہے کہ سوشل کنٹیکسٹ کے مطابق جو ہے نا وہ پروڈیوس ہوتا ہے. لیکن جب آپ لوگوں کا ایک دفعہ نالج پروڈیوس ہوتا ہے نا تو اس کا ایک یوں سمجھ لیں کہ یہ پاور کے ساتھ امپلیمنٹ اس کو کر دیا جاتا ہے. اس کا پاور کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. کوئی بھی نالج ہوتا ہے, کوئی بھی ڈسکورسز ہوتے ہیں یہ جو ہمارے پوری سوسائٹی کے بارے میں نالج ہمارے ہوتے ہیں, یہ تو ایک تو ہماری دنیا کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کو بھی شیپ آؤٹ کرتے ہیں اور دوسری چیز کو بھی شیپ آؤٹ کرتے ہیں کہ کیا چیز ایک مخصوص جگہ یا وقت کے لحاظ سے کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے سوشل کنٹیکسٹ کے حساب سے ہی نالج کو حاصل کرتے ہیں. تو اب ایک سوسائٹی میں کیا چیز سچ مانی جاتی ہے کیا چیز جھوٹ مانی جاتی ہے کہ اس سوسائٹی کے حساب سے ہوگا. کسی دوسری جگہ پہ کسی دوسرے وقت میں آپ کسی اور سوسائٹی کو اگر پرکھیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں ماننے والی جو چیز اچھی ہے وہ وہاں پہ اچھی نہ مانی جاتی ہو, یا آپ کی سوسائٹی میں ماننے جانے والی جو چیز بری ہے وہ دوسری سوسائٹی میں بری نہ مانی جاتی ہو. اچھا فوکالٹ یہ کہتے تھے کہ جو پاور ہوتا ہے نا یہ سمپلی کوئی ٹاپ ڈاؤن پروسیس نہیں ہوتا کہ ٹاپ پہ رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ڈاؤن ورڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ کنٹرول کرتے ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سپریس کرتے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پاور ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ریپریسو ہی ہو, کہ اس میں ہمیشہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہو, ایک بڑا طبقہ چھوٹے طبقے کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پاور ہوتی ہے نا یہ پروڈکٹیو بھی ہو سکتی ہے.
کیونکہ پاور ہماری آئیڈینٹیٹیز کو، ہماری خواہشات کو اور ہمارے بیہیویئرس کو شیپ آؤٹ کرتی ہے. انہوں نے پاور اور نالج کا آپس میں جو انالیسس ہوتا ہے اس کو انہوں نے دیکھا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ نالج جو ہوتا ہے نا ویسے کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوتا. نالج اگر آپ خود بھی دیکھیں نا، آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نالج ایک نیوٹرل چیز ہے، ہر کوئی جیسے مرضی چاہے نالج حاصل کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ بات ہوتی ہے، ہر کسی کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نالج حاصل کر سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ نالج کے اوپر بھی نا اثر ہوتا ہے پاور ریلیشنز کا. وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں پاور ہوتی ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں ہماری نالج کو. سوسائٹیز کو کس قسم کا نالج دینا ہے، ہماری سوسائٹیز کس قسم کا نالج ایکسیپٹ کریں گی، یہ بھی ہمارے جو پاور اسٹرکچرز ہوتے ہیں وہی انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ. اور وہ نالج کو استعمال کرتے ہیں اپنے ایکشنز اور پالیسیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اب آپ لوگ دیکھیں نا، ویسے تو نالج حاصل کرنا ہر انسان کا حق ہے، لیکن میڈیا کے تھرو جو ہمیں نالج دیا جاتا ہے وہ ہماری جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. مختلف چینلز ہوتے ہیں جس کو مختلف پارٹیوں نے خریدا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ جیو نیوز اگر دیکھیں تو وہ زیادہ تر مسلم لیگ نون کی طرف وہ بات کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایئر وائی نیوز ہوتا ہے اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ آئی تھنک سو کہ پی ٹی آئی کے بارے میں وہ زیادہ تر باتیں کرتے ہیں، ان کی فیور میں ہوتے ہیں. تو اگر آپ لوگ دیکھیں کہ جو چینلز ہیں نا ان کو بھی ہمارے سیاستدانوں نے خریدا ہوا ہوتا ہے. تو اسی لیے اب ہر چینل جس پاور کے ہاتھ میں ہے وہ پاور ڈٹرمن کرے گی کہ یہ جو چینل ہے ہمارا یہ کون سا نالج اپنے لوگوں تک پہنچائے گا. اور یہی میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے ہماری جو گورنمنٹس ہوتی ہے وہ اپنے ایکشنز کو، پالیسیز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے اسی میڈیا کا استعمال کرتی ہیں. تو یہ اگر دیکھا جائے تو پاور اور نالج کا یہاں سے ہمیں بڑا اچھا ایک ریلیشن شپ نظر آتا ہے پاکستان کے سیناریو کے اندر. فکار سے اس کے بعد بایو پالیٹکس کا بھی کنسیپٹ لیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری آج کل کی جو ماڈرن اسٹیٹس ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری جو نالج کو ہی کنٹرول کرتی ہیں، بلکہ ہمارے ہاں شہریوں کی ایون کے باڈیز کو، ان کے بیہیویئرس کو بھی کنٹرول کرتی ہیں. اب آپ لوگ خود دیکھیں اسکولس کا نظام سارا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ ہماری اسٹیٹس، ہماری حکومتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہاسپٹلس کا نظام، جیل خانوں کا نظام وغیرہ، یہ بھی سارا کچھ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اسی ہماری حکومتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور حکومتیں ہمیشہ اپنا فائدہ سوچ رہی ہوتی ہیں، خود کو مینیج کرنے کے لیے، خود کو آپٹیمائز کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ صرف لوگوں کو یہ صرف اس حد تک نہیں کنٹرول کرتی کہ لوگ کیا کریں گے یا لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، لوگ کیا بنیں گے، اس چیز کو بھی کنٹرول کرتی ہیں. آپ لوگ یہ دیکھیں، میں آپ کو یوں ایگزامپل دیتی ہوں. آپ کو اسکول کے اندر جو کریکولم پڑھایا جاتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے وہ ہماری جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، جو اگر ہم لوگ یہ بورڈ کے پیپرز کی بات کرتے ہیں جو 9th میں آپ لوگوں کا کریکولم پڑھایا جاتا ہے، جسٹ میں صرف میں ان کی بات کرتی ہوں. پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کے لیے پاکستان پی ٹی بی جو ہوتا ہے نا وہی ڈٹرمن کرتے ہیں نا، وہ سارا کریکولم لکھتے ہیں. بکس کے اندر کیا چیز لکھنی ہے، کیا چیز نہیں لکھنی، یہ سارا کچھ پی ٹی بی ڈٹرمن کرتے ہیں. پی ٹی بی کس کے ہاتھ میں؟ کس کے ہاتھ میں؟ وہ حکومت کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، ہماری حکومت جو ہوتی ہے نا وہی دیکھتی ہے، وہی سارا کچھ اپروو کرتی ہے کہ کیا چیز اسکولوں کے اندر پڑھائی جائے گی، کیا چیز نہیں پڑھائی جائے گی. تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری حکومت ہی ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہم کیا بنیں گے اور کیا نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اب ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے نا تو جس طرح کا ہمارا کریکولم ہے، ٹھیک ہے آپ تھوڑی بہت امپروومنٹ کچھ ہے، لیکن جس طرح کا ہمارا کریکولم ہے یہاں پہ ہماری حکومت کا اس بات پہ فوکس نہیں ہوتا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کوئی مذہبی لحاظ سے اچھے بنے. اگر اس طرح کا کچھ ہوتا تو میں کہتی ہوں ہر کلاس کے اندر اسلامیات، عربک، یہ بہت اس کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا. لیکن اگر آپ لوگ خالی ہم لوگ بات کرتے ہیں نا اس کی میٹرک کی بات کریں، ہم لوگ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بات کریں، یہاں پہ آپ لوگوں کی انگلش اے انگلش بی کی الگ الگ بکس تو ہوتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے اسلامیات اے اور اسلامیات بی کی الگ الگ بکس ہوں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو پڑھایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں الگ بک رکھی جائے؟ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اسلامیات، جو ہمارا جو اسلام ہے اس میں اکنامکس کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اس میں پالیٹکس کو کیسے دیکھا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو کبھی بھی الگ الگ بکس پڑھائی جاتی ہیں. ایون کہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے ہمارے پاکستان کے اندر جو بھی کریکولم بنتا ہے، اکنامکس کی اگر بک یہاں پہ بنتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو ان کو چاہیے کہ اکنامکس کا ایک ٹاپک دے، وہاں پہ وہ بتائیں کہ ویسٹرن اکنامکس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں، آج کل کی دنیا اکنامکس کو اس طریقے سے دیکھتی ہے، پھر یہ بتائیں کہ ہمارا دین اکنامکس کو اس طریقے سے دیکھتا ہے. انشاءاللہ ابھی بہت جلد ایک آرگنائزیشن کا جو ہے وہ میں نے اوپن کرنی ہے، اس میں آپ لوگوں کو مکمل ٹریننگ دی جائے گی. آپ لوگ ضرور ڈسکارڈ پہ آپ لوگ لازمی جوائن کر لیجیے گا. ابھی اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں ڈسکارڈ کا میں جو ہے نا وہ لنک لگا دیتی ہوں، ڈسکارڈ پہ آپ ہمیں جوائن کیجیے گا. وہاں پہ آپ لوگوں کو میں پراپر ٹریننگ دیا کروں گی انشاءاللہ. اکنامکس جو اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میں بتاؤں گی اپنے اکنامکس کی ایک ایک چیز کو اپنے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرنا ہے. ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ ہم اس لیے پیچھے رہ گئے کیونکہ باہر کے ممالک کے جو لوگ ہیں نا وہ قرآن پاک کا ترجمہ لے کے اس کے بارے میں وہ ریسرچ وغیرہ کر کے وہ ہم سے آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں. ہم مسلمان اس لیے پیچھے ہیں کیونکہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے ریلیٹ کرنا چھوڑ دیا چیزوں کو. انشاءاللہ سوشیولوجی، سائیکالوجی، پالیٹکس، اکنامکس،
اس کے بعد بزنس، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو ٹریننگ دی جائے گی باقاعدہ. بہت بڑی انشاءاللہ وہ آرگنائزیشن کے ساتھ ایک الحاق ہے بھی صحیح میرا، ان کے ساتھ بھی. اور انشاءاللہ جب آپ لوگوں کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی تو باقی جو اور بھی مختلف قسم کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی میں آپ لوگوں کو لنک کروا دوں گی. یہ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن کا مین مقصد ہے کہ مسلمان کو ہم نے کیسے تیار کرنا ہے کہ غیر مسلم کو جواب دے سکیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ والی ہماری جو ہے وہ سیریز آگے اسٹارٹ ہوں گی. ڈسکورڈ پہ آپ ہمیں جوائن کر لیجیے گا. تو وہاں پہ جو ہے نا ابھی جو اس سال ابھی 2024 کا سٹارٹ ہے، ابھی تو فروری چل رہا ہے، تو فیوچر میں جو بچے ہوں گے ان کے لیے تب جب فیوچر میں جب بچے آئیں گے تو ان کے لیے تو آلریڈی وہ پلیٹ فارم بن چکا ہوگا. اچھا، یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو فوکالس نے پاگل پن، جیل خانے اور سیکسولیٹی، ان کی بھی ساری ہسٹری کو بڑا انہوں نے اسٹڈی کیا تھا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر پاگل پن یا جو کرمنالٹی ہے نا اس کے بارے میں تصور کیسے کنسٹرکٹ ہوتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری پاور ڈائنامکس ہی اس چیز کو جو ہے نا وہ بتاتی ہیں. یعنی کہ یہ بھی ہمارے جو جتنے بھی پولیٹیشینز وغیرہ ہوتے اب وہی ہوتے ہیں کسی چیز کو کرمنل کرا دیتے تھے. یہ آپ لوگ دیکھتے نہیں، اپنے سیاستدانوں کو نہیں دیکھتے، ایک سیاستدان دوسرے کو کرمنل کرا کے اندر کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر جو دوسرا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ باہر آتا ہے، پہلے کو کرمنل قرار دے کے اس کو اندر کروا دیتا ہے. اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے اب آپ لوگ جس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ انہیں کی یہاں ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس لیے کہتی ہوں کہ یہ ہمارے ہاں یہ جو ڈیموکریسی ہے نا، ڈیموکریسی کا تصور اسلام میں ہمیں نہیں ملتا. ٹھیک ہے، ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ووٹ دے کے اور وہ پھر جو ہے نا ایک لیڈر کا انتخاب کرتے ہیں. ووٹ دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے، جب آپ لوگ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں نا تو آپ ایک گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو میں لیڈر چن رہا ہوں یا میں چن رہی ہوں، یہ کل کو جو اچھے کام کرے جو برے کام کرے اس میں میرا بھی حصہ ہے. وہ کل کو جو برے کام کرے گا اس کا بھی آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. دیٹس وائی میں ڈیموکریسی کے خلاف ہوں. ٹھیک ہے، خلافت جو ہوتی ہے نا ہمارے دین کے اندر، اس میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ 2/3 اکثریت اس چیز کو چوز کرے. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی لمبی بحث ہو جاتی ہے. انشاءاللہ آگے اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز بنے گی، آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ڈیموکریسی غلط ہے اور کیوں نہیں اس کی ہمیں فیور کرنی چاہیے. اس ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی میں. اچھا، فوکالس نے ایک اور کنسیپٹ دیا تھا، کیئر آف دا سیلف. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی جو سیلف پریکٹس ہوتی ہے نا، یعنی ہمارے اپنے جو کام ہوتے ہیں یہی ہماری ایتھکس کو، ہماری آئیڈینٹی کو بہت زیادہ شیپ آؤٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں، کوئی انسان ہوتے ہیں جو کہ سوسائٹی کے نارمس وغیرہ کو مان لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریسسٹ کرتے ہیں. تو خیر جو ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اگر آپ لوگوں کی پہچان بن چکی ہے کہ آپ کرمنل ہیں، یہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے کیا کیا. آپ کے اپنے سیلف پریکٹس کی وجہ سے ہی کوئی آپ کو کرمنل کہے گا. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو کوئی کسی اچھے انسان کو ہم لوگ اچھا انسان کیوں مانتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس نے کچھ کام ایسے کیے تو اس کے اپنی سیلف پریکٹسز ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اس کو اچھا مانتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹیلٹی کا بھی ایک کنسیپٹ دیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں اس میں حکومتیں صرف قانون کے تحت نہیں چل رہی ہوتی، بلکہ ہماری انڈیویجولس اور جو ہماری آبادیاں ہوتی، جو پاپولیشنز ہوتی ہیں، یہ ہماری حکومتوں کو چلا رہی ہوتی ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات انہوں نے ویسے کی تھی. واقعی میں یہ بات ہے کہ قانون ہماری گورنمنٹ کو اتنا نہیں چلا رہے ہوتے، ہمارے جو شہری ہوتے ہیں وہ الٹا گورنمنٹ کو چلا رہے ہوتے ہیں. آئے دن کیا ہوتا ہے کہ جو اگر دیکھا جائے قانون ہمارے شہریوں کو نہیں پسند، دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں، منوا لیتے ہیں نا اپنی بات. تو خیر اگر دیکھا جائے تو یہ واقعی میں انہوں نے بات یہ ٹھیک کی تھی. اس کے بعد فوکالس کی جو تھیوری تھی یہ زیادہ تر زور دیتی تو ہے کہ ہمارے ہاں پاور کس طریقے سے پھیلی ہوئی ہے اور پاور کا کیسے ہر چیز کے اندر ایک رول ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی ایک چیز کہی تھی کہ ہمارے ہاں اپوزیشن کے بھی ایک چانسز وغیرہ ہوتے ہیں. جہاں پہ ہمیشہ لوگ پاور میں ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ اپوزیشن تو ظاہر سی بات ہے کہ ہوتی ہے. اب یہ جو پاور ڈائنامکس ہوتے ہیں یہ ہوتے تو فلوئڈ ہیں، کیونکہ پاور میں رہنے والے لوگ ہمیشہ کوئی جو ہوتے ہیں نا وہ ایک جیسے نہیں رہتے. اگر ہم لوگ اپنی پالیٹکس کی بات کریں تو پولیٹیکل پارٹیز بھی اقتدار میں آتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہیں. اور اس طریقے سے اگر دیکھا جائے بہت سارے لوگ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ پولیٹیشینز وغیرہ کو یہ پاور ڈائنامکس کو چینج کرنے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. اب تو لوگوں کے پاس اب اتنی طاقت بھی ہے کہ وہ کوئی بھی سوال اٹھا سکتے ہیں، ریفارمز کے لیے وہ جو ہے نا وہ بات کر سکتے ہیں. اچھا، آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک اور جو تھیوری ہے وہ ہے جرگن ہیبرمس کی. ویسے ان کے بال کتنی زیادہ سلکی ہے، بالکل وائٹ. اچھا، جرگن ہیبرمس جو تھے یہ جرمن سوشیولوجسٹ اور فلاسفر تھے. یہ انہوں نے بڑی کنٹریبیوشن کی تھی کریٹیکل تھیوری میں نا، اور انہوں نے ایک فرینکفرٹ اسکول بھی بنایا تھا. ہیبرمس نے اپنے پورے لائف سپین کے اندر بہت سارے ڈسپلنس میں انہوں نے کام کیا تھا، اور انہوں نے پبلک لائف کے اسٹرکچرز کے اوپر بات کی تھی. یعنی کہ ہماری جو عام شہری ہوتے ہیں نا ان کی کیسے زندگی گزری، آپس میں کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور ہماری جو ماڈرن سوسائٹی میں ہم لوگ جو کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو کمیونیکیشن کی کیا نیچر ہے، اس کے اوپر یہ بہت زیادہ فوکس کیا کرتے تھے. یہ جو آئیڈیاز دیتے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ آج کل سارے جو مل کے کام کرتے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں کہ آپس میں بات چیت کے تھرو اور آپس میں آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں. اس طریقے سے ہماری ایک جو سوسائٹی ہوتی ہے نا اس میں کوپریشن پیدا ہوتی ہے. اس طرح کا جو ٹیم ورک ہوتا ہے اس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو ہم لوگ آرگومنٹس وغیرہ دیتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے
تو یہ کنورسیشن کی امپورٹنس کے اوپر زیادہ زور دیتے تھے ہیبرمس جو تھے، ٹھیک ہے. اور ان کا یہی بلیف تھا کہ اس طریقے سے ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی بلڈ ہوتی ہے. ڈیموکریٹک سوسائٹی بھی تو ایسی ہی ہوتی ہے نا کہ اس میں بھی تو ہم ایک دیکھا جائے تو ایک جو بھی قانون وغیرہ بنتا ہے اس میں بھی ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو لوگوں کی رضامندی شامل ہوتی ہے، کیونکہ اس لیڈر کو انہیں جو ہے وہ لوگوں نے چنا ہوتا ہے. اب چاہے وہ لیڈر غلط کام کرے اچھا کام کرے، ہاتھ اس میں ساری کی ساری عوام کا ہی ہے جنہوں نے ان کو جو ہے نا وہ سلیکٹ کیا ہوتا ہے. اچھا ویسے نا اچھا ہاں، اس کے بعد ہیبرمس نے یہ بھی اپروو کیا تھا کہ جو ماڈرنزم ہوتی ہے یہ ایک کلچرل ریلیٹیوزم کی ہی ایک کائنڈ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم آپس میں جو ہے نا وہ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور مشاورت کی بنیاد پہ ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ یہ کمیونیکیٹو ریشنلٹی کی بہت زیادہ وکالت کرتے تھے کہ کمیونیکیشن سے بہت سارے فائدے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹیز کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ڈائلاگ اور بات چیت کر کے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے ایک ڈیموکریٹک آؤٹ کمس پروڈیوس ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر. ہیبرمس کا یہ جو کنسیپٹ تھا نا، انہوں نے ایک اور کنسیپٹ یہ تھا پبلک سفیئر کا. پبلک سفیئر کا مطلب ہوتا ہے وہ ایریا جہاں پہ ہماری سوشل لائف کا وہ ایریا جہاں پہ انڈیویجولس آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، ہر چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں فریلی، کسی بھی سوسائٹل پرابلم کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے پھر سوشل موومنٹس بھی چلتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کسی مسئلے کو آپس میں ڈسکس کریں گے، آپس میں یہ سوچیں گے کہ بھائی ہمیں تو کوئی سوشل موومنٹ چلانی چاہیے، تو اسی طریقے سے سوشل موومنٹس بھی چلتی ہیں اور اس طریقے سے ایک ڈیموکریٹک تھیوری ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. فار ایگزامپل لاہور میں ایک پارک ٹی ہاؤس ہے، اس کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس کو ہم لوگ نا ایز اے پبلک سفیئر کی طرح ہم لوگ اس کو ایز این ایگزامپل لے سکتے ہیں، جہاں پہ سوشل ایشوز کو بہت ہی اوپنلی ڈسکس کیا جاتا ہے اور ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. ہیبرمس نے ایک اور جو ہے نا تھیوری دی تھی کمیونیکیٹو ایکشن کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کی بنیاد ہی کیونکہ کمیونیکیشن ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، کمیونیکیشن کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں یہ جو ڈٹرمنزم تھیوری ہوتی ہے سسٹمز تھیوری، یعنی کہ ہماری جو سنجسٹ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہی سب کچھ ڈٹرمن کرتی ہے، اس چیز کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہوتی ہے یہ کمیونیکیشن کی بیس پہ ہوتی ہے. اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لینگویج اور ڈائلاگ، یعنی کہ آپ کی زبان اور آپس میں بات چیت، اس سے آپ لوگ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ہر انسان کے درمیان میں مشاورت بھی پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں نے لیگیٹیمیشن کرائسس کا بھی ایک بہت بڑا کنسیپٹ دیا تھا، جو یہ کہتے ہیں کہ جو ماڈرن اسٹیٹس ہوتی ہیں نا، ان کو ایک اس مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ اپنے کیا ہوتا ہے کہ ان کو نا شہریوں کے سامنے اپنے ہر قانون کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. کیونکہ کمیونیکیشن کا دور ہے نا، تو ہر چیز کے بارے میں شہری سوال کرتے ہیں. آج کل کوئی بھی قانون بنتا ہے اس کے بارے میں ایک جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے. تو آج کل کی جو ماڈرن جو بھی حکومتیں ہیں ان کے اندر یہ ایبلٹیز میں تھوڑی مشکلات ان میں پیدا ہوتی ہیں کہ ان کے اندر یہ ٹھیک طریقے سے ایبلٹی نہیں پائی جاتی کہ وہ اپنے شہریوں کو کیسے سمجھائیں. اس طرح کے جو کرائسس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک حکومت ہے اس کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی بھی چیز کے بارے میں ٹھیک طریقے سے جسٹیفائی کر سکے، اپنی سٹیزنس کے سامنے خود کو جسٹیفائی کر سکے، تو کیا ہوگا؟ ہمارے جو بھی سٹیزنس ہیں وہ احتجاج کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی فرانس میں جو ہے نا وہ یلو ویسٹ موومنٹ وہ چلی تھی، ہفتہ وار وہ جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کیا کرتے تھے، احتجاج کیا کرتے تھے فرانس میں. 17 نومبر 2018 سے یہ کام شروع ہوا تھا. پہلے وہ جو پروٹیسٹرز تھے وہ یہی کہتے تھے کہ معاشی طور پہ انصاف ہونا چاہیے، لیکن بعد میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ صرف معاشی طور پہ نہیں، ہمارے جو سیاسی جو جتنے بھی ادارے ہیں نا ان کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے، ان کو بھی چینج ہونا چاہیے. تو یہ والی جو ساری چیز ہوتی ہے کیونکہ یہ کمیونیکیشن سے ہی تو بنتی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کولونائزیشن آف دی لائف ورلڈ انہوں نے یہ کہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا اس میں ہماری ایک تو مارکیٹس اور دوسری ہماری حکومت، یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اوپر بالکل قبضہ کر چکی ہے. چاہے ہمارا کلچر ہو، چاہے ہمارا ٹریڈیشن ہو، زندگی کے ہر شعبہ جو ہے نا اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ، ہماری مارکیٹس، ہماری یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک تو اثر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے سوشل پیتھولوجیز ہوتی ہیں، یعنی کہ سوسائٹی کے اندر ڈسٹربنسز وغیرہ ہوتی ہیں. اس کی ایگزامپل ہم لوگ ایسے دیکھ سکتے ہیں. آج کل کلچرل فیسٹیولز اگر ہوں یا مختلف سوسائٹیز میں کسی بھی قسم کی سیلیبریشنز وغیرہ ہو رہی ہوں، وہاں پہ ہمارا کوآپریٹ سیکٹر انہوں نے ضرور ٹانگ اڑانی ہوتی ہے. اس کے بعد ہیبرمس کا جو کام تھا، انہوں نے آئیڈیل اسپیچ سچویشن کا بھی ایک کنسیپٹ دیا تھا. آئیڈیل اسپیچ سچویشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس میں ہر انسان کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ بات کر سکے، انڈرسٹینڈ کر سکے، چیز کو سمجھ سکے اور کسی چیز کے بارے میں بھی سوال کر سکے. ٹھیک ہے. اب ویسے تو یہ والا سیناریو ہمیں کچھ خاص نظر نہیں آتا اپنے ارد گرد، لیکن پھر بھی زیادہ تر ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں یہ چیز ایک ہونی چاہیے. ڈیموکریٹک سوسائٹی ہوتی وہی ہے جہاں پہ ہر کسی کے پاس فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے. تو ہیبرمس کا جو کام ہے ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے ہم اسے کہ انہوں نے ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر زیادہ تر زور دیا تھا. اب آئیڈیل اسپیچ سچویشن اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ڈیموکریٹک ویلیو ہے. ہیبرمس کے آئیڈیاز کو اگر ہم لوگ پاکستانی کنٹیکسٹ میں ایکسپیرینس کریں یا اس کو ہم لوگ ایگزامن کریں تو ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پچھلے کچھ سالوں میں کتنا زیادہ چینج ہو چکا ہے.
اب اس میں گروتھ بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے. اب سوشل میڈیا بھی ایک طریقے سے پبلک سفیر ہی ہے. پبلک سفیر وہی ہوتا ہے نا جہاں پہ انڈیویجولس کسی بھی سوسائٹل پرابلمس کے بارے میں کھل کے بات کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاکستان میں میڈیا پہ آپ لوگ دیکھیں کہ ہر انسان کھل کے کوئی بھی مسئلہ وہاں پہ بتا سکتا ہے, تو یہ پبلک سفیر ہے. لیکن آئیڈیل اسپیچ کی جو سچویشن ہے نا, ابھی وہ ہماری سوسائٹی میں ٹھیک طریقے سے اچیو نہیں ہوئی. یہ اس میں کچھ پرابلمس ہیں کیونکہ فریڈم آف اسپیچ پہ کچھ نہ کچھ ریسٹرکشنس لگا دی جاتی ہیں, کچھ سینسرشپ ایشوز ہوتے ہیں, مختلف قسم کے ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جن کو سینسٹیو کہا جاتا ہے, اور یہی کہا جاتا ہے کہ پبلکلی آپ لوگ اس کو ڈسکس نہ کریں کھل کے. اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگ میڈیا کی بات کریں, میڈیا ہر جگہ پہ میڈیا ہمارا پھیل چکا ہے. ہمارا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اب ہمارے میڈیا میں ہمیں نظر آتی ہیں. تو کولونائزیشن آف لائف ورلڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ وغیرہ اور ہماری جو یہی ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا نا, کولونائزیشن آف دا لائف ورلڈ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اسٹیٹس اور ہماری مارکیٹس وغیرہ زندگی کے ہر شعبے میں قبضہ کر چکی ہیں. اب زندگی کا ایک ہر شعبہ, فار ایگزامپل ہم لوگ پبلک سفیر کی بات کریں تو میڈیا ہمارا پبلک سفیر ہے. اس میں ہم لوگ خود دیکھیں پالیٹکس کتنی زیادہ اس میں چھا چکی ہے, اس میں پولیٹیشینس کس قدر اس میں جو ہے نا انہوں نے اپنی ریسٹرکشنس لگائی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کی جاتی ہے. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس طریقے سے آئیڈیل اسپیچ سچویشن کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور جو ہمارے پاس سائنٹسٹ ہے جنہوں نے پوسٹ ماڈرن تھیوری کے بارے میں دیا تھا, دیٹ از الرچ بیک. کتنے گورے چٹے ہیں ویسے, یہ آئیز دیکھو ان کی بلو بالکل. اچھا, الرچ بیک جو ہیں انہوں نے رسک سوسائٹی کا کنسیپٹ بڑا کھول کے دیا تھا. رسک سوسائٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے اب ہماری دنیا گلوبلائز ہوتی چلی جا رہی ہے نا, تو صرف چیزوں کی ہی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں, دوسرے کنٹری سے تیسرے کنٹری میں, بلکہ رسک کی بھی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, خطرات کی اور مسئلوں کی بھی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. کرونا وائرس آپ نے دیکھا تھا نا کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا سارے ملکوں میں, اور کیسے یہ ڈسٹریبیوٹ گلوبلائزیشن کی وجہ سے. گلوبلائزیشن یہی ہوتا ہے کہ آپس میں پوری دنیا ایک ولیج کی طرح ہو چکی ہے, آپس میں انٹریکٹ کرنا آنا جانا آسان ہو چکا ہے. کرونا وائرس کیسے پھیلا تھا, آپس میں آنا جانا تھا ملکوں کا, اس طریقے سے آگے جو ہے نا وہ پھیلتا چلا گیا. تو یہ تھیوری یہی کہتی ہے کہ جو کلائمیٹ چینج, نیچرل ڈیزاسٹرز وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ سوشل رسک ہوتے ہیں, اور یہ ہماری دنیا کے اندر ریڈسٹریبیوٹ ہوتے رہتے ہیں. بیک کے مطابق پری ماڈرن سوسائٹیز جو ہوتی تھی وہاں پہ ہر انسان کا اپنے الگ الگ رول ہوتے تھے, ان کی اپنی ویلیوز ہوتی تھی. اس طریقے سے دیکھا جائے تو ان کے سوسائٹی میں ایک اسٹریٹیفیکیشن ہوتی تھی, ٹھیک ہے, سوشل اسٹیٹس کی بنیاد پہ اور ٹریڈیشنل ان کی نارمس کی بنیاد پہ انہوں نے ڈویژن کی ہوئی ہوتی تھی لوگوں کے درمیان. پھر اس کے بعد ماڈرن سوسائٹی آئی. ماڈرن سوسائٹی آنے کی وجہ سے کچھ حد تک کسی نہ کسی حد تک سوشل کلاسز تھوڑی لیول ہو گئی تھی, انڈیویجولزم کو جو ہے نا وہ پروموٹ کیا جاتا تھا. لیکن اب جو رسک سوسائٹیز آ رہی ہیں اسے دوبارہ سے کلاس ڈسپیرٹی آ رہی ہے, دوبارہ سے جو ہے نا وہ ری انٹروڈیوس ہو رہی ہیں ان ایکوالٹیز وغیرہ. اور یہ والی جو ان ایکوالٹیز ہیں یہ دولت کی بیس پہ نہیں ہے, یہ ہوتی ہے کہ کسی ملک کی کتنی زیادہ ایبلٹی ہے رسک کو اوائڈ کرنے کی, وہی جو ملک ہوتا ہے وہ زیادہ لیڈر میں اونچا دیکھا جاتا ہے. اب رسک کی بنیاد پہ یہ اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے. اگر ہم لوگ صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں فار ایگزامپل, تو ہم لوگ اس تھیوری کو اس طریقے سے آبزرو کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں نا پانی کی قلت کا بڑا مسئلہ ہے. اب جیسے جیسے اربنائزیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور انڈسٹریلائزیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو پانی کی جتنے بھی سورسز ہیں, جتنے بھی ذرائع ہیں, وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور پولوشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب وہ لوگ جو کہ فائنینشلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ رسک کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے اوائڈ کر سکتے ہیں, اپنے فلٹریشن سسٹمز لگا لیتے ہیں, پانی کی بوٹلز آسانی سے وہ خرید سکتے ہیں. اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو رسک بھی ان ایون ہی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. رسک کی وجہ سے بھی غریب جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ, غریب کے بچے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. بیکس نے ایک اور جو کنسیپٹ دیا تھا دیٹ از ریفلیکسو ماڈرنائزیشن. وہ یہ کہتے ہیں, ریفلیکسو ماڈرنائزیشن کا انہوں نے کنسیپٹ دیا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت انپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس تھیوری کا. وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ماڈرن سوسائٹی جو ہے, ایک تو ہمارے ہاں اب سیلف اویئرنیس بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. سیلف اویئرنیس بڑھنے کی وجہ سے ہم لوگ خود کو چینجز بھی اپنے اندر بہت زیادہ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اپنے سوشل نارمز ہیں ان میں بھی چینجز بہت زیادہ آتی چلی جا رہی ہیں. ریفلیکسو ماڈرنائزیشن کی ایگزامپل ہمیں یہ نظر آتی ہے, جیسے جاپان میں ایک جو نیوکلیئر ڈیزاسٹر ہوا تھا, اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ نیوکلیئر انرجی کو وہ ذرا الگ طریقے سے لیتے ہیں, زیادہ اس سے نا تھوڑا اوے, مطلب دور تھوڑا انہوں نے شفٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جو رسک ہوتا ہے نا اس کا جواب ہم لوگ دینے کے لیے اپنی سوسائٹی کو کسی نہ کسی حد تک چینج کر دیتے ہیں. انڈیویجولائزیشن کے اوپر انہوں نے بڑا کام کیا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ جو پرانے جو ایک روایتی سوشل رولز ہوتے تھے نا کہ مردوں کا یہ کام ہے, عورتوں کا یہ کام ہے, بچوں کا یہ کام ہے, بوڑھوں کا یہ کام ہے, وہ اب کام ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی الگ سے پہچان بنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہے وہ اپنے کاموں کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, بس اس کا اسی بات پہ زور ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ایک الگ پہچان بنانی ہے. اس سے ہمارے ہاں اگر آپ لوگ دیکھیں تو پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہمیں نظر آتا ہے پرسنل رسپانسبلٹی کا, کہ ہر انسان اپنی جو کچھ بھی وہ بنے گا اس کے پیچھے اس کی ذمہ داری اپنی ہے, ٹھیک ہے, وہ خود کو خود جو ہے نا وہ اپنی آئیڈینٹی بنائے, اپنی وہ پہچان بنائے. اچھا,
فار ایگزامپل اگر ہم لوگ پاکستان کی سینیریو میں بات کریں تو اس میں کیا ہے کہ انڈیا جیسے جتنے بھی ممالک ہیں اور ہمارا جو پاکستان ہے یہ ٹریڈیشنل رول سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے لائف سٹائلز کو اور اپنے کیریئرز کو اب زیادہ تر جو ہے نا وہ الگ سے خود اکیلے ہی پرسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں پرسنل ویلیوز کے اوپر ایمبیشنز کے اوپر زیادہ تر زور دیا جاتا ہے. تو یہی ایک کنسیپٹ تھا جو کہ ہمیں بیکس کی تھیوری کی انڈیویجولائزیشن اس طرح کے سیناریو میں نظر آتی ہے. بیکس نے پوسٹ ماڈرن تھیوری کو کہا تھا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے سوشیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ کے لیے. سوسائٹی کو اگر آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو بیکس کی پوسٹ ماڈرن تھیوری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل کا جو ماڈرن ورلڈ ہے کیونکہ یہ ایک رسک سے بھری ہوئی دنیا ہے. ایک تو آپ لوگوں کو یہ رسک کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اور دوسرا گلوبل پرابلمس کا اور گلوبل پرابلمس کا ہماری انڈیویجول لائفس کے اوپر سوسائٹیز کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے اس چیز کو بھی آپ لوگ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک اور جو ہمیں تھیوری ملتی ہے دیٹ از مینوئل کیسٹلز کی. ویسے یہ چائنیز تو نہیں آئی تھنک سو, پتہ نہیں ان کا فیس تھوڑا چائنیز لگ رہا ہے, گول بٹول سا. اچھا ویسے کیوٹ بہت ہے. مینوئل کیسٹلز جو تھے نا یہ سب سے زیادہ انفلوئنشل فگرز مانے جاتے ہیں پوسٹ ماڈرن سوشیولوجی کا. انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے انفارمیشن ایج اور نیٹ ورک سوسائٹی کے اوپر بہت بات کی تھی. انفارمیشن ایج کا کیا مطلب ہوتا ہے, آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے نا یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہے. تو آج کل کی یہ جو جنریشن کو ہم لوگ انفارمیشن ایج ہم لوگ کہہ سکتے ہیں آج کل کے دور کو. اور نیٹ ورک سوسائٹی یہی ہے کہ پوری دنیا نیٹ ورک کے تھرو آپس میں جڑی ہوئی ہے. ڈیجیٹل اگر دیکھا جائے ڈیجیٹلی جتنی بھی یہ پلیٹ فارمس ہوتے ہیں ان کے تھرو آپس میں جڑی ہوئی ہے. تو یہ ہماری جو پوسٹ ماڈرن سوسائٹی ہے اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں, تو انفارمیشن ایج, دوسری نیٹ ورک سوسائٹی. انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو ہمارے ہاں جو پاور ہوتی ہے نا آج کل یہ پائی جاتی ہے نیٹ ورکس کے اندر. ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انسٹیٹیوشن بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے یا فلاں انسٹیٹیوشن بہت زیادہ پاورفل ہوگا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس انسان کے ہاتھ میں جتنے زیادہ نیٹ ورکس ہیں نا, جتنی زیادہ ان کے ہاتھ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنے زیادہ وہ پاورفل ہے. کیسٹلز کے مطابق جو نیٹ ورک سوسائٹی تھی یہ کیسے بنی ہے, یہ بنی ہے ڈیجیٹل ریولیوشن کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ریئل ٹائم ایٹ دا سیم ٹائم اپنے پریزنٹ حالات میں اپنی ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آپ لوگ اپنا نیٹ ورک بنا سکتے ہیں. کیسٹلز نے یہ کہا تھا کہ جو آج کل کی جو ماڈرن اسٹیٹس ہیں ایک تو اس میں گلوبل یعنی کہ پوری دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی ان کا بڑی اکنامک پولیٹیکل اور کلچرل ان کا لین دین ہے. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ پاکستان کی بات کریں تو اس میں جو باہر کی جتنی بھی جو کارپوریشنز ہوتی ہیں انٹرنیشنل کارپوریشنز ان کا انفلوئنس ہمیں پاکستان کے اندر بھی نظر آتا ہے. اور جو انٹرنیشنل سیاسی جتنی بھی تحریکیں آرگنائزیشنز وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی ہماری نیشنل پالیسی کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہیں. تو کہا جائے تو کیوں ہوا ہے ایسا, کیونکہ جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں ان کا آپس میں جب نیٹ ورک ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی پالیسیز کے اوپر ان کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پوسٹ ماڈرن سوسائٹیز جو ہیں وہ ایک تو نیٹ ورک سوسائٹیز ہیں, مختلف قسم کی کنٹریز ایک دوسرے کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد کیٹلز کی تھیوری تھی اسپیس اینڈ فلوز کی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے کس طریقے سے یہ گلوبل کنیکشنز ہمارے ہاں نظر آتا ہے, جو نیٹ ورکس وغیرہ ہوتے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کل جس کے ہاتھ میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے اس کے کنیکشن زیادہ ہیں ڈیجیٹلی, نیٹ ورکس اس کے زیادہ ہے ڈیجیٹلی, وہ زیادہ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. جغرافیکل لوکیشنز کی اب اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں رہی. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ دیکھیں نا پاکستان ساؤتھ ایشیا کے اندر موجود ہے. پاکستان کی معیشت, پاکستان کی سیاست, اس میں جتنے بھی ڈیسیجنز وغیرہ ہوتے ہیں یہ چائنا اور مڈل ایسٹ یہ دونوں اس چیز کے اوپر زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں. حالانکہ جو جغرافی کے لیے اگر دیکھا جائے تو جو ہمسائے ممالک جو قریب ہیں وہ اتنا انفلوئنس نہیں کرتے, لیکن کیونکہ نیٹ ورک ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن ہمارا ان کے ساتھ زیادہ ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل ڈیسیجنس میں, اکنامک ڈیسیجنس میں زیادہ تر انفلوئنس چائنا کا اور مڈل ایسٹ کا نظر آتا ہے. اس کے بعد نیٹ ورک سوسائٹی میں ہر انسان کی جو پہچان ہوتی ہے وہ بہت زیادہ فلوئڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. مطلب انسان بہت زیادہ خود کو چینج کرتا ہے. اب اپنی جو روایتی ان کی جو کیٹیگریز ہوتی تھی کلاس, نیشن وغیرہ, اس کے تھرو خود کو نہیں پہچان کرواتا. اب آپ لوگ دیکھیں نیٹ ورک سوسائٹی جو ہو گئی ہے اس میں اگر دیکھا جائے آپ لوگ اپنی کلاس کا نام لے کے کسی بندے کے سامنے خود کو متعارف کروائیں گے؟ نہیں کروائیں گے. پاکستانی سافٹ ویئر ایک ہے سلیکان ویلی کمپنی, اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ایتھنک گروپ کی بنیاد پہ یا اپنے نیشنل گروپ کی بنیاد پہ خود کو متعارف نہیں کرواتے. وہ جب انہوں نے گلوبل لیول پہ ایز اے پروفیشنل کلاس خود کو متعارف کروانا ہو تو وہ اپنی کمپنی کا نام لے کے خود کو متعارف کرواتے ہیں. یہی بات ہے کیسلز نے اس چیز کے اوپر زور دیا تھا کہ میس میڈیا کا ایک تو بہت زیادہ رول ہوتا ہے, ہمارے پبلک اوپینین کو یہ شیپ آؤٹ کرتا ہے, ہماری آئیڈینٹیز کو بھی بہت زیادہ شیپ آؤٹ کرتا ہے. یہ گلوبلی بھی ہم لوگ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور پاکستان میں بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں جس طریقے سے سوشل میڈیا بڑھتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے لوگوں کا نالج بھی چینج ہوتا چلا جا رہا ہے. نت نئے ہمیں نالج دیکھنے کو ملتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے اوپر زیادہ بلیو کر لیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ زیادہ تر بلیو نہیں کرتے میس میڈیا کے اوپر. کیسلز کے مطابق یہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہوتا ہے نا جو, اسی کی بنیاد پہ نیٹ ورک سوسائٹی جو ہوتی ہے نا آج کل کی جو ہماری نیٹ ورک سوسائٹیز ہیں اس میں جو ان ایکویلٹی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے, ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. جس کے پاس ڈیجیٹل نیٹ ورک زیادہ ہیں, جس کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں,
ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنے ملک کے اندر یا دوسرے ملکوں کے ساتھ، تو ہم لوگ کہیں گے کہ وہ جو انسان ہے اس کے پاس پاور زیادہ ہے. اس بنیاد پہ اب زیادہ تر جو ہے نا وہ انیکوالٹیز وغیرہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایون کہ یونائٹڈ اسٹیٹ اور پاکستان کی بات کریں تو اس میں بھی مختلف قسم کی، اگر جس بندے کے پاس جس علاقے میں ڈیجیٹل اپرچونٹی زیادہ ہوتی ہے وہ علاقہ اچھا سمجھا جاتا ہے، اور جہاں پہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی زیادہ نہیں ہوتی وہاں پہ وہ علاقہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ یہ ساری انیکوالٹیز ہو رہی ہیں. اس کے بعد کاسٹل سے یہ کہا تھا کہ نیٹ ورک سوسائٹی کا جو یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس کو ہم لوگ سوشیولوجی میں کیسے دیکھ سکتے ہیں. پرانی جو ہماری انڈسٹریل سوسائٹیز ہوتی تھی نا، اب ان کی جگہ لے لی ہے انفارمیشنل کیپٹلزم میں. پرانی سوسائٹیز میں کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگ پاور کو کیسے ڈیٹرمن کرتے تھے کہ جس کے ہاتھ میں زیادہ ریسورسز ہیں اس کے ہاتھ میں زیادہ پاور ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں انفارمیشن کو مینیج کرنے کی اور کنٹرول کرنے کی صلاحیت جتنی زیادہ ہے اس کے ہاتھ میں زیادہ پاور ہے. یعنی کہ آج کل ہم لوگ ایک نیٹ ورک سوسائٹی کے اندر ڈسٹریبیوشن ریسورسز کی بنیاد پہ نہیں کرتے، ہم لوگ انفارمیشن کی بنیاد پہ کرتے ہیں. یہ بھی کاسٹلز کا ہی کنسیپٹ تھا. اس کے بعد ایک اور جو سوشیولوجسٹ ہے جن کی تھیوری میں دیکھنے کو ملتی ہے پوسٹ ماڈرن تھیوری، دیٹ از اینتھنی گڈنس. اینتھنی گڈنس جو تھے، پوسٹ ماڈرن تھیوری جو ہوتی ہے، اینتھنی گڈنس نے یہی کہا تھا کہ ہماری جو ماڈرن ایک ہوتی ہے نا ریشنالٹی، یعنی کہ سائنٹیفک ریشنالٹی ہوتی ہے، یعنی کہ ہر چیز کو سائنس کی بنیاد پہ دیکھنا، اب اس سے بھی ہم لوگ تھوڑا ہٹ کے کسی اور طرف ہم لوگ نکلتے چلے جا رہے ہیں. اب آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان ڈفرینٹ طریقے سے ریئلٹی کو انٹرپریٹ کرتا ہے. ہمارے ہاں ٹروتھ کی بھی فلوئڈٹی ہے، کوئی اپنی مرضی سے ہی لوگ کسی چیز کو سچ کسی چیز کو جھوٹ مان رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے جو سوشل اسٹرکچرز ہیں یہ بہت زیادہ انسٹیبل ہیں، ان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے. ہمارے سوشل اسٹرکچرز بہت زیادہ چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں. اینتھنی گڈنس یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹرکچر اور ایجنسی کے اوپر یہ زیادہ تر یہ زور دیتے ہیں. انہوں نے یہ کنسیپٹ انٹروڈیوس کروایا تھا اسٹرکچریشن کا. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو سوشل اسٹرکچرز ہوتے ہیں نا، یہ ان کو دو چیزیں چینج کر رہی ہوتی ہیں. ایک تو ہمارے جو انسان ہوتے ہیں یہ خود ہمارے سوشل جو ہے نا وہ اسٹرکچرز کو چینج کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری چیز اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے وہ یہ کہ انسان کون سے میڈیم کو چینج کر رہے ہیں، کون سے میڈیم کو یوز کر رہے ہیں اپنے چینج کو ایکسپریس کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے جیسے ہم انسان ہے نا تو میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، تو اس طریقے سے سوشل اسٹرکچر چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں. دس کنسیپٹ از کالڈ ایز اسٹرکچریشن. پاکستان میں اگر ہم لوگ بات کریں ٹریڈیشنل نارم سے اب زیادہ تر لوگ گلوبل ٹرینڈس کی طرف جاتے ہیں، ٹیکنالوجی کو زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں. اس کو ہم لوگ اس ویو سے دیکھ سکتے ہیں. گڈنس کی جو اسٹرکچریشن تھیوری ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی سوشل سسٹمس کو کنٹینیوسلی کریٹ اور ریکریٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. کبھی بھی یہ والی ہماری آج کل کی جو سوسائٹیز ہیں یہ اسٹیبل نہیں رہتی. ہم لوگ اپنے ٹریڈیشنس کو دوبارہ سے ری انٹرپریٹ کرتے ہیں، اپنی آئیڈینٹیز کو دوبارہ سے ہم لوگ ری فارم کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے کوئی نیا کلچر آتا ہے، نیا کوئی پولیٹیکل سسٹم آتا ہے، یہ کوئی سوشل کانٹیکسٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بعد مزید انہوں نے ایک کنسیپٹ دیا تھا ڈس ایمبیڈنگ کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو سوشل سسٹمز ہوتے ہیں یہ لوکل کنٹیکسٹ سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ٹائم اور اسپیس کے حساب سے جو ہے نا وہ ریکنسٹرکٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے ایک ایگزامپل دی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم لوگ لوکل کنٹیکسٹ کی بات کریں تو لوکلی اگر دیکھیں تو کلچر تو سیم رہتا ہے، لیکن کیونکہ اب ہم لوگ ڈفرینٹ کلچرز اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ڈیموکریسی کا جو ایک تصور ہوتا ہے وہ بھی ایز کمپیئر ٹو ٹائم اینڈ اسپیس مختلف کنٹریز میں ڈفرینٹ طریقے سے اس چیز کو سمجھا جاتا ہے. پاکستان کا جو ڈیموکریٹک ماڈل ہے وہ ویسٹرن کے ڈیموکریٹک ماڈل سے ڈفرینٹ ہے. تو دیٹ از اے ڈس ایمبیڈنگ کہ ہمارے جو سوشل سسٹمز ہوتے ہیں وہ ہم لوگ خود سے دوبارہ سے ریسٹرکچر کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں جگہ کے لحاظ سے. گڈنس نے یہ بھی ریفلیکسیوٹی کا بھی انہوں نے کنسیپٹ دیا تھا کہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں یہ خود کو سیلف مانیٹر کرتی رہتی ہیں اور اپنے اسٹرکچر کو بار بار چینج کرتی رہتی ہیں نئی نالج کی بنیاد پر، نئی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ گلوبل کلائمیٹ چینج کی بات کریں تو یہ والی موومنٹس کیوں چلی ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ گلوبل کلائمیٹ پرابلم تھا تو یہ والی موومنٹس چلی ہیں، اور اس طریقے سے ہر سوسائٹی نے ڈفرینٹ اپنی پالیسیز اور سوشل بیہیویئرس وغیرہ اڈاپٹ کیے ہیں. اس کے بعد گڈنس نے بات کی تھی کنسیپٹ آف رسک اینڈ ٹرسٹ کی ماڈرن سوسائٹی میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسک اینڈ ٹرسٹ یہ دو چیزیں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جیسے جیسے ریفلیکسیوٹی آ رہی ہے اور جیسے جیسے ڈس ایمبیڈنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، تو اس سے ہمارے جو رسک ہیں وہ بھی ایلیویٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسے کووڈ-19 کی اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ وہی بات ہے جو کہ ہم لوگ پیچھے بھی ایک تھیوری میں ہم لوگ جو ہے نا وہ پڑھ چکے ہیں کہ آج کل کی جو سوسائٹیز ہیں نا اس میں رسک بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. تو گڈنس کی بھی یہی کنٹریبیوشن سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی پوسٹ ماڈرن جو سوسائٹیز ہیں یہ ٹریڈیشنل سوسائٹی سے الگ جو ہے وہ تھوڑی الگ مطلب اور انداز میں اور سمت میں موو کرتی چلی جا رہی ہیں. اسی لیے ہم لوگ اس کو ٹریڈیشنل جو ایک ویو پوائنٹس ہوتے تھے ان کی مدد سے ہم لوگ پوسٹ ماڈرن سوسائٹیز کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. انہوں نے فوکس کیا تھا کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشنز بناتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم لوگ انفلوئنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ انفلوئنس کرنے کی وجہ سے سوسائٹیز نے نئے پرسپیکٹیوز بنا لیے ہیں جو کہ
اس کی بنیاد پہ آپ لوگ پروگرس کو اور سوسائٹی ٹرانسفارمیشن وغیرہ کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، آپ لوگ کمپریہینڈ کر سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ پاکستان میں پوسٹ ماڈرنزم کی اگر بات کریں تو پوسٹ ماڈرنزم کے جو چیلنجز اچھا، پوسٹ ماڈرنزم چیلنجز گرینڈ نیریٹیوز اینڈ دا یونیورسل تھیوریز۔ اچھا، پوسٹ ماڈرن جو ایک سوچ ہے نا، اس سے ہم لوگ پرانی تھیوریز کو ہم لوگ نہیں لے سکتے، مارکسزم اور فنکشنلزم وغیرہ۔ وہ یہ کہتے تھے کہ مطلب وہ دیکھا جائے تو سوسائٹی کی ایک ایکسپیکٹ کے اوپر ہی وہ بات کیا کرتے تھے زیادہ تر، لیکن اب جو ہوتا ہے نا، اب ہماری سوسائٹی اتنی کمپلیکس ہو چکی ہے کہ ہم لوگ صرف ایک پرسپیکٹیو کے تھرو اپنی پوسٹ ماڈرن سوسائٹی کو نہیں سمجھ سکتے۔ پاکستان کی اگر ہم لوگ کنٹیکسٹ کی بات کریں تو اس اپروچ کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل کے جتنی ڈائیورس ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی، ہمارا کلچر، ہمارے پولیٹیکل لینڈسکیپس وغیرہ، یہ ہمارے ریجن کو، ہمارے ریلیجن کو، ہماری ایتھنک آئیڈینٹیز کو بہت زیادہ شیپ آؤٹ کرتے ہیں۔ جب اتنے زیادہ چینجز ہو رہی ہیں تو ہم لوگ کسی ایک پرسپیکٹیو کے تھرو اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے اگر پاکستان کے صرف ہم لوگ کلچر کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں بہت سارے ایتھنک گروپس رہتے ہیں، ہر ایتھنک گروپ کی اپنی الگ زبان ہوتی ہے، ان کے الگ ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، اپنے الگ کلچرز ہوتے ہیں، اور یہاں پہ پوسٹ ماڈرن کا جو آئیڈیا ہے، یہاں پہ ہم لوگ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو پوسٹ ماڈرنزم نظر آتی ہے کلچرل پلورلزم میں، یعنی کہ بہت سارے کلچرز آپس میں مجموعی طور پہ اکٹھے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پاکستانیز کی بات کریں، یہاں پہ پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، پشتونس وغیرہ ہیں، بہت سارے ٹرائبل گروپس گلگت بلتستان کے بھی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے گروپس کل ملا کے صرف کوئی ایک کلچر نہیں بناتے جس کو ہم لوگ پاکستانی کلچر بولیں، بلکہ ڈفرینٹ کلچرز کا ہمارا جو کلچر ہے نا وہ ایک کولاج نظر آتا ہے۔ تو یہی وجہ ہم لوگ اتنے زیادہ کلچرز کو صرف ایک پرسپیکٹیو کے تھرو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ پوسٹ ماڈرنزم اور میڈیا کا تعلق دیکھیں، پاکستان میں پوسٹ ماڈرنزم جیسے جیسے زور دیتا ہے نا میڈیا اور ٹیکنالوجی کے اوپر کہ یہ والے زیادہ استعمال ہونے چاہیے، اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے۔ پاکستان کا جو میڈیا ہے ابھی پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ چینج ہوا ہے۔ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ حکومت کے ہاتھ میں ہوتا تھا میڈیا، لیکن اب تھوڑا جو ہے نا حکومت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب ہمیں اپنی میڈیا میں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو اب یہی ہے کہ آئیڈیالوجیز کو چیلنج کرنے کے لیے مختلف قسم کے آلٹرنیٹیو ویو پوائنٹس بھی ہمیں میڈیا کے تھرو پتہ چلتے رہتے ہیں۔ پوسٹ ماڈرن جو پرسپیکٹیو ہے، یہ ہمارے ہاں جو پاکستانی سوسائٹیز کے اندر جو پہلے جو پرانے کنسیپٹس ہوتے تھے ان کو بھی یہ چیلنج کرتا ہے۔ جیسے اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک سنگولر نیشنل آئیڈینٹی کا تصور ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ایک ریلیجیس یونیفارمٹی ہوتی تھی، لیکن اب پوسٹ ماڈرن سوسائٹیز کے اندر اب ہمیں یہ والا کنسیپٹ نظر نہیں آتا۔ ہمارے جو پرانے ویوز ہیں نا وہ چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب ڈائیورس آئیڈینٹیز ہیں، صرف ایک طرح کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی، اور یہی بلیو کیا جاتا ہے کہ مختلف قسم کی آئیڈینٹیز ہمارے ملک کے اندر کو ایگزسٹ کر رہی ہیں اور کرتی بھی ہیں اور کرنی بھی چاہیں گے جس طریقے کے حالات ہو رہے ہیں۔ پوسٹ ماڈرنزم فوکس کرتی ہے انڈیویجول ایکسپیرینسز کے اوپر، مائکرو نیریٹیوز کے اوپر زیادہ تر فوکس کرتی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا اگر ہم لوگ فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو کی بات کریں پوری سوسائٹی کے اوپر وہ زور دیا کرتے تھے، لیکن اس میں اب صرف پورے کے پورے سوشل اسٹرکچرز کو نہیں دیکھا جاتا، پوسٹ ماڈرنزم کے اندر الگ الگ ہر انڈیویجول کے اوپر زور دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل پاکستان جیسے لوکل گلوبل انفلوئنسز چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ہر انسان اپنی آئیڈینٹیز کو کیسے شیپ آؤٹ کرتا ہے، ویسٹرنائزیشن کے جواب میں، گلوبلائزیشن کے جواب میں ہر ایک انسان کے اوپر زور دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں گلوبلائزیشن کا بھی ہمیں انفلوئنس نظر آتا ہے، یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں پوسٹ ماڈرنزم آ چکی ہے۔ جیسے اگر ہم لوگ بات کریں ہمارے ملک میں فارن ممالک کی بھی چیزیں آتی ہیں، باہر کا جو کلچر ہے وہ بھی ہمارے کلچر میں اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو بھی اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ والے سارے کیریکٹرسٹکس ایک پوسٹ ماڈرن سوسائٹی کے ہی ہوتے ہیں، تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں پوسٹ ماڈرن سوسائٹی موجود ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی اگر ہم لوگ تھیوری کی بات کریں تو پاکستانی سوسائٹی کو ہم لوگ ایک سیمولیکرا کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سیمولیکرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ٹرم پوسٹ ماڈرن تھیورسٹ باڈریلڈ نے اس کو استعمال کیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سوسائٹی جہاں پہ چیزوں کی نمائش کے اوپر زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، چیزوں کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی، ان سوسائٹیز کو ہم لوگ سیمولیکرا بولتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو چیزوں کی نمائش زیادہ کی جاتی ہے۔ ایک سیاسی جماعت جہاں پہ کہیں پہ وہ جلسہ کرتی ہے، 100 سے زیادہ پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں چینلز کے اوپر وہاں پہ ان کے جلسے کی نمائش کرائی جاتی ہے۔ اور یہ نمائش ہمارے ہاں کیوں کرائی جاتی ہے؟ کیونکہ تاکہ ہم لوگ پبلک کا اوپینین چینج کر سکیں۔ اسی طریقے سے میڈیا کلچر کو ریپرزینٹ کرے گی، کلچر کی نمائش کرائے گی۔ اس طریقے سے پھر کیا ہوتا ہے، کلچر کی نمائش کرانے کی وجہ سے لوگ مختلف طریقے سے اپنی آئیڈینٹیز کو پرسیپٹ کرتے ہیں، خود کو پھر دوبارہ سے چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نیا کلچر اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ریالٹی کیا ہے اور نمائش کیا ہے، اس کے درمیان میں ایک لائن جو ہوتا ہے نا وہ بالکل بلر ہو چکی ہے۔ لوگوں کے سامنے نمائش آج کل کر دی جاتی ہے اور لوگ اس نمائش کو ریالٹی سمجھ کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ڈراموں میں کیا ہوتا ہے، وہ صرف نمائش ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں وہ عورتیں کیا ہوتی ہیں، وہ اس کو سچ سمجھ رہی ہوتی ہیں بالکل۔ ایون کہ میں نے کچھ عورتوں کو ایسے بھی دیکھا وہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی، ساتھ رو رہی ہوتی ہیں، ہائے بیچاری۔ اچھا آگے ہم لوگ چلتے ہیں، ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے سوشیولوجی کا دوسری سوشل سائنسز کے ساتھ۔
सोशियोलॉजी का हम लोग ने ये देते हैं कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा ब्रॉडर होता है। इसमें आप तो हर इंडिविजुअल्स को, हर ग्रुप और सोसाइटीज़ के आप लोग एक तो सोशल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं और इसके अलावा दूसरी जितनी भी सोशल साइंसेस होती हैं उनसे भी आप लोग थोड़ा नॉलेज लेते हैं। इसको हम लोग फिर हर दूसरी साइंसेस को आप लोग इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के साथ भी अटैच करते हैं, जिसको हम लोग माइक्रो लेवल इंटरेक्शंस कहते हैं। और बड़ी बड़ी जो हमारी स्ट्रक्चरल और जो हिस्टोरिकल फोर्सेस वगैरह होती हैं उनके साथ भी हम लोग लिंक करते हैं, जिसको हम लोग मैक्रो लेवल एनालिसिस बोलते हैं। मुख्तलिफ किस्म के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस मकसद के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे यहाँ अगर देखा जाए, हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एजुकेशनल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग सोशियोलॉजी में इंडिविजुअल लेवल पे भी हम लोग एक तो उसको अटैच करते हैं कि हर इंसान एजुकेशन को किस तरीके से परसेप्ट करता है। दूसरा हम लोग इसको एज अ सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के तौर पर भी लेते हैं कि क्लास और एथनिसिटी का क्या ताल्लुक होता है एजुकेशन हासिल करने के साथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोशियोलॉजी के स्कोप को डिस्कस किया जाएगा, दूसरी जो सोशल साइंसेस के साथ इसका जो रिलेशनशिप उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। एंथ्रोपोलॉजी फोकस करते हैं कि ये ना तमाम सोसाइटीज को कल्चर की बुनियाद पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये जोर देते हैं फील्ड वर्क के ऊपर, यानी कि आपने अगर किसी के कल्चर को अंडरस्टैंड करना है ना तो आप उस कल्चर में जाएं, वहां पे अपनी आंखों से आप लोग ऑब्जर्व करें। एथनोग्राफिक स्टडीज की जाती है। एथनोग्राफिक स्टडीज का ये मतलब होता है कि हर बंदे से जाके लोकल लेवल पे उनसे आप लोग उसका व्यू पॉइंट पूछें। ज्यादातर ये नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज में ऐसा ही होता है। ये सोशियोलॉजी से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो एंथ्रोपोलॉजी होती है ना ये स्मॉल और लेस कम्प्लेक्स सोसाइटीज के ऊपर जोर देती है, और बड़ी बड़ी जो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनके ऊपर ये जोर नहीं देती। दोनों ही डिसिप्लिन्स का आपस में एक इंटर रिलेशनशिप भी है, क्योंकि दोनों ही अगर हम लोग देखें तो दोनों ही ह्यूमन बिहेवियर में और कल्चर में ही इंटरेस्ट रखती हैं। सोशियोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिकल फाइंडिंग्स की बुनियाद पे भी बहुत सारी अपनी प्रैक्टिसेस और अपनी जो मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेस वगैरह करते हैं, ताकि कल्चरल नॉर्म्स को और उनकी प्रैक्टिसेस को एक कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के अंदर अंडरस्टैंड किया जाए। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का भी ताल्लुक होता है। ये वो सोशल साइंस है जिसमें हम लोग गवर्नमेंट सिस्टम को स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और सियासती जितने भी प्रोसेसेस वगैरह होते हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी के बरक्स इसका भी फोकस जो है ना वो नैरोवर होता है। इसमें हम लोग पूरी सोसाइटी को नहीं डिस्कस करते, सिर्फ हम लोग पावर रिलेशंस के ऊपर और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के अंदर कैसे डिसीजन मेकिंग हो रही होती है उसके ऊपर जस्ट हम लोग फोकस करते हैं। पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी भी आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अगर हम लोग पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ें तो उसके अंदर ये दोनों फील्ड्स ही इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि सोसाइटल फैक्टर्स का क्या असर होता है पॉलिटिकल बिहेवियर के ऊपर, इस चीज़ को हम लोग एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट का क्या असर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कास्ट सोशियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं और इंडियन पॉलिटिक्स वो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो अब कास्ट का क्या असर है पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिक्स में, तो ये इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बोलेंगे। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान में भी देखा जाए तो हम लोग सोशियोलॉजी का असर देखते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर। उसके बाद इकोनॉमिक्स के साथ भी इसका एक रिलेशनशिप होता है। इकोनॉमिक्स में हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि चीज़ों और सर्विसेज की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन कैसे हो रही होती है। ये थोड़ी सी सोशियोलॉजी से डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें हम लोग मार्केट बिहेवियर के ऊपर फोकस करते हैं। लोग कैसे चीज़ों को खरीदते हैं, कैसे हमारे यहाँ चीज़ें बनाई जाती हैं, कैसे बनती हैं, और इसमें हम लोग माशी असूलों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम लोग इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ें तो वहाँ पे हमें इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी दोनों को इकट्ठा लेके पढ़ना पड़ता है, और उसमें हम लोग ये एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे सोशल नॉर्म्स, हमारे नेटवर्क्स और इंस्टीट्यूशंस वगैरह इकोनॉमिक बिहेवियर को कैसे शेप आउट करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स का भी बड़ा असर होता है सोशल इनइक्वालिटी के ऊपर, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं ना कि पैसे की बुनियाद पे इनइक्वालिटी होती है, तो पैसा वाली जो चीज़ होती है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आ जाती है। तो यही अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जितने भी वेल्थ गैप्स को स्टडी किया जाता है तो उसमें भी हम लोग सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों को लेके हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद हिस्ट्री के साथ भी इसका ताल्लुक होता है। हिस्ट्री में हम लोग यही देखते हैं कि माजी में जो इवेंट्स वगैरह गुजरे होते हैं, जो पीरियड्स वगैरह गुजरे होते हैं, उनको हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये सोशियोलॉजी से इस तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम लोग एक तरीके से इंक्वायरी कर रहे होते हैं हिस्ट्री में, ठीक है, और हम लोग माजी के ऊपर फोकस रख रहे होते हैं। लेकिन दोनों ही डिसिप्लिन्स को इंटरकनेक्ट कर देते हैं आपस में सोशियोलॉजिस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि सोसाइटी में जितनी भी चेंजेस वगैरह होती हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हिस्टोरिकल डेटा की तो ज़रूरत होती है, और हमारे यहाँ जितने भी सोशल इश्यूज वगैरह होते हैं इनका जो मेन जो ओरिजिन था, यानी कि ये माजी में कब कहाँ से शुरू हुए, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमें हिस्ट्री का भी सहारा लेना पड़ता है। तो देखा जाए तो सोशियोलॉजी के अंदर हमें हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। इसमें जैसे हमारे यहाँ आजकल की जो सोसाइटीज़ हैं वो फ्यूडलिज्म यानी कि जागीरदाराना निज़ाम से कैपिटलिज्म यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ उन्होंने कैसे मूव किया था, ये सारी चीज़ें भी हम लोग हिस्ट्री के थ्रू ही इसको समझ सकते हैं। ज्योग्राफी का भी बहुत ज़्यादा असर होता है। ज्योग्राफी में ये होता है कि हम लोग हमारी ज़मीन की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसमें पाए जाने वाले जो मुख्तलिफ इलाके होते हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं। और अब ह्यूमन सोसाइटीज़ क्या होती है कि एक इन्वायरमेंट के अंदर आपस में इंटरेक्ट कर रही होती है। इसका स्कोप ये सारा जो इंटरेक्शन होता है ना,
اس کو ہم لوگ جغرافی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں کہ ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر انسانوں کی مختلف جو سوسائٹیز ہیں ان کا انٹریکشن کیسا ہے. سوشیالوجی سے اس کا تھوڑا سا اسکوپ ڈفرینٹ ہے. اس میں زیادہ تر اسپیشل ریلیشن شپس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. اسپیشل ہم لوگ کہتے ہیں کہ لوکیشنس کی بنیاد پہ زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ریلیشن شپس پہ فوکس کیا جاتا ہے. لیکن دونوں ڈسپلنس اربن سوشیالوجی کو اگر آپ لوگوں نے پڑھنا ہو یا آپ لوگوں نے انوائرمنٹل سوشیالوجی کو پڑھنا ہو تو وہاں پہ آپ لوگوں کو ان دونوں ہی سبجیکٹس کو پڑھنا پڑتا ہے, جہاں پہ فزیکلی اور لوکیشن کی بنیاد پہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے سوشل فینامنا کی. ہر لوکیشن میں کسی اسپیسیفک لوکیشن میں ڈفرینٹ طریقے سے سوشل فینامناز وغیرہ ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہماری جتنے بھی انوائرمنٹل ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں ان ایشوز کا ہماری سوسائٹیز کیسے رسپونڈ کرتی ہیں اس چیز کو بھی آپ لوگوں کو انالائز کرنا پڑتا ہے. تو یہ آپ لوگ انوائرمنٹل سوشیالوجی میں پڑھتے ہیں, وہاں پہ آپ لوگوں کو جغرافی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, سوشیالوجی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. سائیکالوجی کے ساتھ بھی اس کا بڑا ایک ہوتا ہے اس کا انٹرسیکشن. سائیکالوجی وہ اسٹڈی ہوتی ہے جس میں آپ لوگ انسان کے بیہیویئر کو, انسان کے دماغ کو, انسان کے اندر مائنڈ میں چلنے والے جتنے بھی پروسیسز ہوتے ہیں مینٹل پروسیسز کو آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. یہ تھوڑی سی خود ہی سوشیالوجی سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیونکہ سائیکالوجی کے ہم لوگ انڈیویجولس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, پوری سوسائٹل لیول پہ ہم لوگ فوکس نہیں کرتے. لیکن اگر آپ لوگ سوشل سائیکالوجی پڑھیں تو وہاں پہ ان دونوں فیلڈس کو آپس میں انٹر ریلیٹ کیا جاتا ہے, اور یہ ایگزامن کیا جاتا ہے کہ ہر انسان کا اپنا بیہیویئر, اس کی سوچ کیسے انفلوئنس کرتی ہے سوسائٹل فیکٹرز کو اور گروپ لیول کے فیکٹرز کو. تو ایٹ لاسٹ ہم لوگ یہی کہیں کہ سوشیالوجی ہمیں جو ہے نا وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ ہمارے سوشل سسٹم ہماری زندگی کو کیسے شیپ آؤٹ کرتے ہیں. ہمارے سوشل سسٹم ہماری فیملیز, کمیونٹیز, ہمارے سوشل انسٹیٹیوشنز وغیرہ یعنی کہ یہ جو اسکولز, ہاسپٹلز اور پریزنز وغیرہ اس کو کیسے ایک تو انفلوئنس کرتے ہیں. آپ لوگ سوشیالوجی کا دوسری سوشل سائنسز کا ایک ریلیشن شپ بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے اگر ایز اے اسٹوڈنٹ جب آپ لوگ پوری دوسری جتنی بھی فیلڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ لوگ سوشیالوجی کو انٹرسیکٹ کر کے دیکھیں تو آپ لوگ اپنے سوشل فینامنا کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ڈفرینٹ ڈسپلنس کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کمپلیکس ایشوز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. ٹھیک ہے, اور میرا گلا بیٹھ چکا ہے. یہ آپ لوگوں کی جو ایکو 401 اور SOC 101 میں نے یہی کوشش کی ہے میں آپ کو چھوٹے سے چھوٹا کنسیپٹ سمجھاؤں تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے پیپر دے سکیں. ان کے لیکچر تھوڑے لینتھی گئے ہیں, میرا سیریسلی گلا تھک جاتا تھا. اب ہر ویڈیو کے نیچے پیارا سا کمنٹ ضرور کیا کریں, اور آگے ضرور 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 زیادہ سے زیادہ بچوں کو آپ لوگ اس چینل کو شیئر کریں. بہت سارے سبجیکٹس کے لیکچرز یہاں پہ اویلیبل ہیں, اور باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ڈھیروں لاکھوں کروڑوں کامیابیاں عطا فرمائیں, خوشیاں عطا فرمائیں, آپ لوگوں کو ایمان کی نعمت سے نوازیں, آپ کو ہر کی سعادت عطا فرمائیں, آپ کو جو ہے نا آپ کے پیرنٹس کو خوشیاں عطا فرمائیں. انشاءاللہ آپ کے پیپرز میری دعاؤں سے بہت اچھے ہوں گے. دعا تو میں نے بہت کی ہے, آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں, جس حد تک ہو سکے مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ میرے تمام اسٹوڈنٹس کو کامیابیاں عطا فرمائیں, جو لوگ مجھے سنتے ہیں, جو لوگ مجھے نہیں سنتے, تمام بچوں کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائیں ایگزامس میں. ٹھیک ہے, ویڈیو کو آپ لوگ آگے شیئر لازمی کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اپنی دعا میں بہت سارا یاد رکھیے گا. سیریسلی مجھے بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ SOC 101 کا کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے. سیریسلی یہ ایک لیکچر تھا جو کہ اٹک کے رہ گیا تھا, کیونکہ باقی جو ہے نا وہ لیکچرز میں بزی تھی, بٹ سیریسلی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ اس کو PPTs کو ہی 1-2 دفعہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. بے شک آپ لوگ اس کے ہینڈ آؤٹ کو نہ دیکھیے گا, بے شک اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا, لیکن یہ PPTs اتنی زیادہ لینتھی ہیں کہ آپ لوگوں کو ہینڈ آؤٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس لیکچر میں نے صرف PPTs کروائی ہیں نا, وہاں وہ والا لیکچر صرف آپ لوگ PPTs سے کیجیے گا, اور جس لیکچر میں نے ہینڈ آؤٹ اور PPTs دونوں چیزیں کروائی ہیں وہ والے لیکچر آپ لوگ دونوں چیزوں سے کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, ویڈیو کو آگے چینل کو ضرور ریکمینڈ کیجیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. آپ ڈسکارڈ پہ جن بچوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا ہوا, کیونکہ آپ واٹس ایپ گروپس نہیں ہوں گے, صرف ڈسکارڈ پہ ہی آپ لوگوں نے انٹریکشن کرنا ہے, وہاں پہ ہی آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. ویڈیو کے اینڈ پہ میں ڈسکارڈ کی ویڈیو کا لنک بھی لگا دوں گی, وہ آپ لوگ لازمی دیکھیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ